للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا اللہ نگرامی آج 12 محرم ہے اور اہل حرم کا جو قافلہ 11 محرم کو کربلا سے اسیر کر کے چلا ہے تو وہ آج کوفے پہنچا ہے اور پھر بعد میں اسی قافلے کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا ہے اور جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا دربار سجا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے اور ان کے درمیان چند عورتیں، بچے اور ایک امام سجاد کس عالم میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ان کو لایا گیا ہے اور یہ جو آئے ہیں وہ صرف اسیر ہی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنے قریب ترین لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک ایسا قافلہ جو دشمن کے دربار میں اس انداز میں لایا گیا ہو اور اس کے بعد وہ بے درد بے رحم سخت دل انسان امام حسین علیہ السلام کی بہن کو خطاب کر کے یہ کہے کہ ہم نے جو تمہارے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس کو کیسا پایا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ درندگی کی انتہا ہے یا نہیں؟ اور خدا کی قسم علی کی بیٹی کے علاوہ کوئی ہوتا تو شاید اس سوال کا جواب نہ دے پاتا۔ اور ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام سجاد اور جناب زینب یہ جب دربار میں گئے ہیں تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی اسیر ہے جو آئے ہیں۔ ان کے آنے کی شان یہ تھی کہ لگتا تھا کہ یہ کوئی فاتحانہ قافلہ آیا۔ یہ بالکل میں دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے جو قاتل ہے، جو ظالم ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جب یہ بچے، یہ عورتیں ہمارے دربار میں آئیں گی تو گویا ان کا سر جھکا ہوگا، یہ رو رہے ہوں گے، یہ گڑ گڑا رہے ہوں گے، یہ ہم سے گویا معافی کی بھیک مانگیں گے، یہی ان کی سوچ تھی۔ لیکن یہ جناب زینب اور امام سجاد ہیں کہ جب تاریخ نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب یہ دربار میں گئے ہیں تو نہ روتے ہوئے گئے، نہ چلاتے ہوئے گئے، نہ سر جھکا کر کے گئے، بلکہ اس شان سے گئے کہ ظالم جس سوچ میں بیٹھا تھا اس سوچ میں اس کو اپنے
کردار کے ذریعے سے اور اپنے شان اور منزلت کے ذریعے سے اس کی سوچ کو شکست میں تبدیل کر دیا. یعنی تسکین سوچتا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو معافی مانگیں گے تو ان کو ایک تسکین ملے گی نا کہ ہم گویا فاتح ہیں. لیکن جناب زینب نے اور امام سجاد نے اس تعصب کو پیدا نہیں ہونے دیا. یہی وجہ ہے کہ ابن زیاد ہو یا یزید ہو، ان دونوں کی تاریخ میں یہی بات ملتی ہے کہ جب یہ قافلہ آیا ہے دربار میں تو اس شان سے آیا ہے کہ یہ بالکل اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کرنے لگے کہ ہائے جن کا سر ہم نے جھکانا چاہا تھا وہ ہمارے دربار میں بھی سر بلند آیا. تو اسی لیے ابن زیاد جب اس میں ناکام ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کہا نا کہ جو انسان کمینہ ہے وہ اپنی کمینگی سے باز نہیں آتا. اسی لیے اپنی جھیب کو مٹانے کے لیے اس نے یہ جملہ کہا جناب زینب سے کہ ہم نے جو تمہارے خاندان کے ساتھ یہ کیا ہے اس کو کیسا پایا. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جناب زینب نے. آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ اور نہیں دیکھا. آپ سوچیں کہ کیا کسی خاتون سے ایسے جواب کی توقع رکھ سکتا تھا ابن زیاد؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ جملہ کہوں گا تو ایک خاتون ہے اس کے غم بھر جائیں گے، اور جب غم بھر جائیں گے تو وہ اگرچہ ابھی تک روئی نہیں ہے، ہمارے دربار میں چلائی نہیں ہے، لیکن اب وہ کیا کریں گے؟ بیان کرنا شروع کر دیں گے. مگر جناب زینب نے نہ کوئی بیان کیا بلکہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا. یعنی میرا بھائی مارا گیا لیکن یہ میری نگاہ میں خوبصورتی ہے. میرے 2 بیٹے مارے گئے مگر میری نگاہ میں یہ خوبصورتی ہے. میرے بھانجے اور بھتیجے قتل ہوئے لیکن یہ میری نگاہ میں خوبصورتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے مقصد مر جانا، توجہ چاہ رہا ہوں، بے مقصد مر جانا یہ انسان کے لیے جو ہے وہ نقص عار ہے، لیکن کسی بلند مقصد کے لیے جان دے دینا یہ خوبصورتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں جملے سے کہ جناب زینب جو ہیں وہ مشکلات اور مصیبتوں کے درمیان بھی کس قدر بلند ہمت ہے. کربلا کا ایک جو اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ کربلا والے جو ہیں وہ بڑے بلند ہمت تھے. یعنی ان جگہ پر جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے وہاں پر وہ نہ مایوس ہوئے اور نہ کم ہمت ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ وہ قومیں شکست کھا جاتی ہیں جو ہمت نہیں رکھتی، وہ قومیں شکست کھا جاتی ہیں جو مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں. کربلا والوں کا یہ امتیاز ہے کہ دنیا کے اعتبار سے مایوس ہو جانے کے تمام حالات وہاں موجود تھے. نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، مار دیا جانا، لوٹ لیا جانا، ہر قسم کی مصیبت سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک انسان لائیے کربلا میں ان 72 شہداء میں سے اور ان خواتین اور بچوں میں سے جنہوں نے کہیں پر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا ہو یا کہیں بھی مایوسی کا شکار ہوئے. یہ کربلا کا بہت بڑا عنصر ہے کہ ان کے اندر بلند ہمتی پائی جاتی ہے اور ان کے اندر امید پائی جاتی تھی. اگر یہ 2 چیزیں انسان کو مل جائیں تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ شکست نہیں کھا سکتا ہے. اسی لیے دنیا کے ظالم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یا تو لوگوں کو مایوس کر دیا جائے اور یا تو ان کی ہمتوں کو توڑ دیا جائے. اگر ہمت ٹوٹ جائے اور امید کے بجائے مایوسی آ جائے تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی.
پھر وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ بس میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کے سامنے ایک پیغام کربلا کا دینا چاہتا ہوں کہ کربلا والوں نے ہمیں یہ درس دیا، ظاہر سی بات ہے کہ ان سے زیادہ مشکلات کسی کی زندگی میں نہیں آ سکتی، جو کربلا والوں کے سامنے مشکلات ہیں وہ کسی کی بھی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ جیسے حالات سے کربلا والے دو چار تھے ویسے حالات کسی کے لیے پیدا نہیں ہوں گے، لیکن ایسے برے حالات، ایسے مشکلات کی گھڑیاں، اور اس کے باوجود بھی کربلا والوں میں نہ ہمت کی کمی آئی نہ وہ مایوسی کا شکار ہوئے، بلکہ ان کی بلند سوچ ایسی تھی، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ جا کے اصحاب کو پڑھیے کہ اصحاب امام حسین نے کہیں پہ کسی بزدلی کا مظاہرہ کیا، کہیں پر ان کی گفتگو مایوس کن ہو، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے، جبکہ ہم نے کہا ماحول ایسا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، لیکن وہ مایوس نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا عنصر ہے، ہمارے دین میں بشارت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم لوگ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ مایوس ہو جائیں، جس سے ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں، جس سے ان کی امیدیں ختم ہو جائیں۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، ہم آپس میں حتیٰ کہ بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں، کہتے تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ہم ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی تو باتیں کرتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں تو اور بات ہے نا۔ تو ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ نگیٹو اور منفی سوچ ہو جاتی ہے، اور ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والے کی ہمت ٹوٹ جائے، اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہ کر پائے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں پست ہو جاتا ہے، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہو، تم نکمے ہو، اور نہ جانے کتنے سرٹیفکیٹ ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان سے ایسی گفتگو کریں، ان کو بشارت دیں، اور قرآن مجید بشارت سے بھرا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم کے یہاں اولاد نہیں ہے، 90 سال تک عمر ہو چکی اور بیٹا نہیں ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر، تو قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بردبار نوجوان کی بشارت دی۔ یہ ہے بشارت کا کام۔ جناب معاذ ہیں، ان کو پیغمبر نے یمن بھیجا تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں جب یمن جاؤں تو میں کیا کروں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک مبلغ ہے، اس کو یمن بھیج رہے ہیں پیغمبر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر وہاں جا کر کیا کروں؟ پیغمبر نے صرف 4 جملے میں ان کی پوری تبلیغ کو سمیٹ کر کے بیان کیا، کہا کہ یا معاذ، اے معاذ، بشر، کیا کرو؟ بشارت دو، ولا تنفر، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ نفرت کھا کر کے دین سے دور ہو جائے۔ عجیب جملہ ہے۔ پہلا کام کیا کرنا؟ لوگوں میں جانا تو بشارت دینا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کہا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تم سے دور ہو جائیں۔ ولا تنفر، اپنے آپ سے یا اپنے، ظاہر بات ہے وہ مبلغ ہے تو اسی مبلغ کے آئینے میں لوگ کو دین کو بھی دیکھیں گے، تو کہا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے لوگ تم سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں گے۔ 2 باتیں کہا، یسر، لوگوں پر آسانی لوگوں کے لیے فراہم کرنا۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مثلا ایک مثال دے رہے ہیں، کیونکہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، ہم مشکل کھڑی کرنا جانتے ہیں
تو اس لیے ہر جگہ مشکل کھڑی کرتے ہیں، کبھی آسانی فراہم کرتے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ تمہاری مشکل سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ لیکن تم یہ سوچو کہ ہم دوسرے کے لیے مشکل کھڑے اور تمہاری زندگی میں آسانی آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو، آسانیاں ہو۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے ماں جب جانا تو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، ولا تؤثر، اور لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرنا۔ توجہ چلا۔ اب ایک مبلغ کے لیے مشکلات کیا ہوتی ہیں، کیسے وہ مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ ایسے کھڑی کر سکتا ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر دے گا کہ تم تو کبھی بخشے ہی نہیں جاؤ گے، ہے نا؟ آسانی ہے نا، کہتے نہیں اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، تم گنہگار ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم صدق دل سے توبہ کرو، اللہ تمہارے توبے کو قبول کر لے گا۔ دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ انسان کو توبے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر ہوں تو انسان کو کیا کہیں گے نا، تم کبھی معاف نہیں کیے جا سکتے، تم کبھی معاف نہیں کیے جا سکتے ہو، تو یہی کہیں گے نا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس پر رحم کھا جس کے پاس سوائے امید کے اور کچھ نہیں ہے، یا سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہ چار باتیں جو پیغمبر نے کہی ہے، یہ صرف ایک مبلغ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیا کریں، بشارت دیں۔ آج ہمارے گھر میں مشکلات کیوں ہیں؟ کیونکہ کوئی آدمی بشارت نہیں دیتا دوسرے کو، سب لوگ بیڈ نیوز رکھے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ سب کے پاس کیا ہے، اچھی نیوز ہے یا بری نیوز ہے؟ اچھی نیوز نہیں ہے، سب کیا ہے، بری نیوز لے کے بیٹھے ہوئے۔ مثلا فرض کریں ایک انسان ہے، وہ گیا ہوا ہے گھر سے باہر کمانے کے لیے، شام کو تھکا ماندہ آیا، گھر میں مثلا فرض کریں زوجہ ہے، بہن ہے، ماں ہے، دوسرے اور رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، مثلا فرض کریے۔ اب وہ تھکا ماندہ جب گھر آیا تو لوگوں کے پاس بشارت ہے اس کے لیے، یا اس کے لیے دن بھر کی بری خبریں ہیں؟ کیوں بہت سے لوگوں کا دل گھر میں نہیں لگتا؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ گھر جائیں گے تو گھر میں کیا ہے، جہنم ہے ہمارے لیے۔ ہم باہر تھک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن گھر کی بنسبت وہ کم ہے، وہ پھر بھی کچھ سکون کے دائرے میں ہے نا۔ تو دن بھر کا تھکا ہوا انسان گھر آیا تو گھر والوں کے پاس بشارت نہیں ہے، گھر والوں کے پاس شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، دن بھر کی بری خبریں ہیں۔ لہذا ادھر انسان آیا، پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں جلدی سے گھر سے نکل کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلا فرض کریں کہ بہن کے پاس پہنچا تو بہن نے پوری دن بھر کی روداد سنانا شروع کر دی، دوسروں کے خلاف ساری باتیں، گھر کے جو دوسرے افراد ہیں ان کے خلاف باتیں۔ بیوی کے پاس گیا، بیوی نے بھی گھر کے جتنے لوگ تھے ان کا کہ دن میں مثلا تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا تو تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا تو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، ہے نا۔ ماں کے پاس گیا تو ماں کے پاس یہی نیوز ہے، تمہاری دلہن نے یہ کیا تو تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اب وہ بیچارہ تھکا ماندہ گھر سے جو باہر سے کما کے آیا تھا، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گھر کو جائے سکون قرار دیا ہے، تو یہ اس گھر کی بات کی گئی ہے جس گھر میں بشارت دی جاتی ہے۔ یہ اس گھر کے لیے نہیں کہا ہے کہ وہ گھر پرسکون ہوتا ہے جہاں ہر آدمی بری خبریں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں آئے تھے کہ تھوڑی دیر سکون ملے گا، مگر یہاں کیا ہے، سکون ندارت ہے۔ تو توجہ چناؤ، تو یہ پیغمبر نے جو کہا یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بشر، بشارت،
ایک دوسرے کو ہم بشارت مایوس کرنے والی باتیں نہ کریں. یہ مت کہیں کہ تم نکمے ہو, یہ نہ کہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, بلکہ اگر ایک انسان کچھ نہیں بھی کر سکتا ہے تب بھی اگر انسان حوصلہ بڑھائے تو وہ کر کے دکھا دیتا ہے. یہ ہے کربلا والوں کا اصلی میسج, کربلا والوں کا اصلی پیغام یہ ہے کہ انہوں نے ایسے حالات میں بشارت دی ہے. حتیٰ کہ آپ شب عاشور پڑھیے, امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. خدا کی قسم اگر وہ مایوس لوگ ہوتے تو فوراً اٹھ کے چلے جاتے, مگر وہ مشکلات میں رہنے کے باوجود بھوکے اور پیاسے تھے, کچھ بھی نہیں تھا مگر ایک دولت ان کے اندر تھی, ہے وہ ہے امید. یہ امید ایک دولت ہے جو ہے ہمت. مولا علی نے کہا ہے کہ المرء یطیر بہمت, انسان اپنی ہمت سے اڑتا ہے. یہ عین جملہ مولا علی کا, یعنی جس کے اندر جتنی ہمت ہے اتنی ہی اس کی پرواز ہے. چھوٹی ہمت ہے چھوٹی پرواز, بڑی ہمت ہے بڑی پرواز. بلکہ ایک جگہ پہ مولا علی نے یہ کہا کہ قیمت کل امرئ علی قدر ہمت, انسان کی اتنی ہی ویلو ہے جتنی اس کی ہمت ہے. کچھ لوگ کیوں ترقی نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمت ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو جو ہمت ہی نہیں رکھتا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان جسم سے معذور نہیں ہوتا, انسان ذہن سے معذور ہوتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہٹے کٹے ہیں, کچھ نہیں کر پائے. اور دنیا میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو جسم کے اعتبار سے معذور تھے مگر انہوں نے ایورسٹ کی چوٹی فتح کر دی. تو انہوں نے جسم کی طاقت سے نہیں کیا, اپنی ہمت سے کیا. توجہ چاہتا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان معذور نہیں ہے, وہ انسان اپاہج نہیں ہے جس کا جسم بیمار ہو جائے. اصل معذور تو وہ ہے کہ جس کا ذہن جو ہے وہ معذور. انسان اپاہج ہوتا ہے اپنے ذہن سے کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ مولا علی ہے, مولا علی کو سمجھیے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی اتنی ہی ویلو ہے جتنی اس کی کیا پائی جاتی ہے, ہمت پائی جاتی ہے. اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی ہے تو ایک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. 12 دن محرم آپ نے کیا ہے تو اس سے ہمیں کیا ملا یا اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے, یہ اہم چیز ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیز کسی کے اندر ہے تو وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ ناکام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, ہر آدمی آج کل کامیابی کی تلاش میں ہے نا. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں 3 چیزیں بتا رہا ہوں, اگر یہ 3 چیزیں ہوئیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے, اور اگر یہ تینوں نہیں ہوں گی تمہاری زندگی میں تو تم کیا ہو جاؤ گے, کامیاب. ان میں سے پہلی چیز ہے قصر الہمہ, یعنی کم ہمتی, چھوٹی ہمت. عربی میں قصر کہتے ہیں چھوٹے کو. قصر الہمہ یعنی تمہاری ہمت کیا ہے, وہ چھوٹی ہو تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے, تم ترقی نہیں کر سکتے. دوسری چیز کیا آپ نے فرمایا, دوسری چیز آپ فرماتے ہیں قلت الحیلہ. قلہ کہتے ہیں کم کو, ہیلہ کا مطلب ہوتا ہے تجربہ, پروگرامنگ. اگر آپ کے بہت سے لوگ منصوبے ہی نہیں بناتے, پروگرام ہی نہیں بناتے, جو نقشہ نہ کھینچے, جو خواب ہی نہ دیکھے, وہ تعبیر کیا ڈھونڈے گا. پہلے آپ خواب تو دیکھیے, پہلے آپ نقشہ تو کھینچے. جب آپ گھر بناتے تو کیا کرتے ہیں, پہلے نقشہ اس کا کھینچتے ہیں, تب جا کے اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. تو جس طریقے سے گھر کے لیے ایک نقشہ چاہیے, اسی طریقے سے زندگی کے لیے بھی ایک نقشہ چاہیے.
بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے لیے نقشہ کھینچتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا جو خواب ہی نہ دیکھے وہ اس کی تعبیر کہاں ڈھونڈے گا. تو امام کہہ رہے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز امام فرماتے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، ضعف الرائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی فیصلہ نہیں کر پاتے، یعنی ان کی رائے کمزور ہوتی ہے، ڈھلمل ہوتے ہیں، یہ کریں نہ کریں، یہ کریں، اسی میں رہ جاتے ہیں نا. یعنی آپ دیکھیں گا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ اسی میں گزار دیا کہ یہ کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا نہ کریں، اسی میں رہ گئے اور پھر کچھ کیا ہی نہیں. امام وہی کہہ رہے ہیں کہ ضعف الرائے، اصلاً فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، فیصلے کی کمی ہے. آپ یہ کربلا والے کتنے جلدی فیصلے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امام لو میں نے چراغ گل کر دیا چلے جاؤ، وہ فوراً اٹھتے ہیں. وہ انہوں نے سوچا، انہوں جا کے میٹنگ کی الگ کیا جواب دیا جائے. توجہ چاہیے ہوتا نگرانی بھائی. کربلا میں شب عاشور آپ دیکھیے امام نے ایک بات رکھی ان کے سامنے. ہم نے کہا حالات بھی ایسے کہ بھوک اور پیاس کی منزل ہے، سامنے موت آنے والی ہے، ان کو جانا چاہیے تھا. مگر دیکھیے فیصلے انہوں نے کتنے پختہ ارادے کے مالک ہیں، کتنا صحیح فیصلہ اور بر وقت فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ فوراً کھڑے ہوتے کہتے مولا ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ جو ہم آپ کے بغیر گزارتے ہیں. کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے پہلے اپنی گردن اپنے ہاتھ سے اڑا دیں آپ کی محبت میں، مگر ہم کو یہاں سے جانے کے لیے نہ کہیے، یہاں سے جانے کے لیے نہ کہیے. یہ ہے اصل چیز. اس لیے ان کے پیر ٹکے رہے کیونکہ وہ فیصلے کرنے میں کیا تھے؟ مضبوط تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ تین باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو چھٹے امام نے فرمایا ہے. تین چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ اگر کسی کی ہمت کم ہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو ڈھلمل ہے، ارادہ اس کا قوی نہیں ہے، کم تدبیر ہے، اپنے تجربے کی منزل میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہے، تو ایسا انسان بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور تیسرا وہ انسان جس کا فیصلہ کمزور ہے، جو فیصلہ جلدی نہیں کر پاتا ہے، یہ انسان بھی کیا ہے؟ توجہ چلا ہوں، یہ انسان بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. توجہ چلا ہوں. اگر آپ اس آئینے میں کربلا والوں کو دیکھیں تو میں نے کہا شب عاشور امام نے بشارتیں دی ہیں. مثلا فرض کریں کہ جب یہی کہا کہ تم چلے جاؤ اور وہ نہیں گئے ہیں تو امام نے بشارت دی ہے. کہا تمہیں بشارت ہو جنت کی، جنت کی بشارت. پھر عجیب بات ہے، ان کو ایک بشارت دے رہے ہیں امام زمانہ کی، کربلا والوں کو، جو کربلا والے اپنے سامنے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھوک، پیاس، موت، یہی تو دیکھ رہے ہیں نا. اور امام ان کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اب جب کہ تم نہیں گئے ہو تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں مہدی کی. میں تمہیں کہے کی بشارت دے رہا ہوں، مہدی کی بشارت دے رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جج سے سنا ہے کہ جو حسین کی نصرت کرے گا وہ میری نصرت کرے گا اور میری حجت کی نصرت کرے گا. تین باتیں اصحاب حسین کو بشارت دے رہے. خود امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جو میری نصرت کرے گا. یہ پہلے نہیں کہا تھا کہ لوگ یہ کہتے کہ حدیث رسول کا دباؤ پڑ گیا ان کے اوپر. نہیں، جب وہ نہیں گئے تب رسول کی حدیث سنائی. توجہ چاہ رہا ہوں. ورنہ دنیا والے یہ کہتے کہ رسول کی حدیث سنا دی تھی اس لیے وہ جوش میں آ گئے، وہ بیٹھے رہ گئے، ورنہ وہ چلے جاتے. تو کہا نہیں، حدیث رسول بعد میں سنائی. جب انہوں نے اظہار کیا کہ ہم نہیں جانے والے ہیں تو امام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں مہدی کی، اور میں نے اپنے جج سے سنا ہے کہ جو میری نصرت کرے گا وہ پیغمبر کی نصرت کرے گا اور میری حجت جو میری نسل سے ہوگا اس کی مدد کرے گا. تو توجہ چاہ رہا ہوں. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ قربان ہو جاتے۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، نئے بچوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، بھائی کربلا تو 1400 سال پہلے گزر گئی ہے، ہم تو کربلا میں ہو نہیں سکتے، زمانے کا فاصلہ ہے، تو پھر ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ کاش ہم ہوتے تو آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیتے؟ یہ تو معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر کربلا صرف ماضی ہے تو یہ جملہ بیکار ہے، یہ تمنا بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہ کربلا پہنچ سکتے ہیں، نہ آقا حسین کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو واقعہ گزر چکا ہے۔ پھر ہم سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ کربلا ماضی نہیں ہے، کربلا حال بھی ہے اور کربلا مستقبل بھی ہے۔ کربلا مستقبل بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں اور ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں ایک سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، کہ ہم سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیتے۔ ظاہراً جنگ جمل یا جنگ نہروان کا معاملہ ہے، برتنی دو جنگوں میں، کہ جب امام کو کامیابی ملی تو ایک آپ کا چاہنے والا جو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ مولا اگر میرا بھائی آج ہوتا تو وہ بھی بڑا خوش ہوتا کہ آپ کی یہ کامیابی دیکھ کر، مگر وہ کچھ مشکلات کی وجہ سے یہاں آ نہیں پایا۔ تو کاش میرا بھائی ہوتا تو وہ ہم نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے اور آپ کو جو اللہ نے یہ کامیابی دی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا۔ تو امام نے کہا کہ وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے۔ جملہ کا امام نے سوال کیا اسے، کہا کہ کیا وہ تمہارا بھائی دل سے یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ساتھ دے؟ اس نے کہا کہ یقیناً مولا اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ یہاں آئے، مگر کچھ مشکلات کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پایا۔ تو امام نے ایک تاریخی جواب دیا، کہا صرف تمہارا بھائی نہیں، قیامت تک کے وہ لوگ جو دل کے سے ہمارے ساتھ ہیں وہ آج گویا ہماری کامیابی میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ امام کا جملہ ہے، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ کہا صرف تمہارا بھائی نہیں، قیامت تک آنے والے لوگ جو واقعاً اپنی اس جذبے میں صادق ہوں کہ وہ ہماری نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو چاہے وہ نہ بھی ہوں تب بھی وہ گویا ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اب آپ نے یہاں تک سن لیا، تو یہ کلی جواب ہے جو امام نے ہمارے لیے بھی ایک راستہ کیا کیا ہے، ہموار کر دیا ہے۔ لیکن اب ایک جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ تمنا کرتے رہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، جبکہ ہم نے کہا کہ کربلا کا واقعہ گزر چکا ہے، ہم اس زمانے میں نہ ہو سکتے ہیں اور نہ امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں ماضی کے اعتبار سے۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ ایک ماضی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے جو آج بھی جاری ہے اور آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج بھی انسان اگر حسین کی نصرت کرنا چاہے تو وہ نصر اللہ بن سکتا ہے۔ اب اگر آپ نے یہاں تک میرا جملہ سماعت کر لیا تو میں ایک جواب تاریخی دینا چاہتا ہوں اسی سوال کا، کہ کیوں ہم کہیں بار بار، کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ جذبہ صادق ہے تو ہم محروم نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے جب امام حسین علیہ السلام یکو تنہا کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں تھے، ایک روایت میں نے پڑھی، وہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، کہ وہاں پر فرشتوں نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا کہ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تیرے حسین کی نصرت کریں، تیرا ولی نرغہ عادہ میں ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، آواز قدرت آئی تمہیں نصرت کرنا ہے تو جاؤ حسین سے اجازت کرو، اگر وہ چاہے تمہیں اجازت دے دے تو تم نصرت کرو۔ بندہ اتنا بلند ہو جائے کہ اجازت خدا سے مانگی جائے تو خدا کہے کہ جاؤ بندے سے اجازت۔
خدا سے اجازت مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ جس کی مدد کرنی ہے اس سے اجازت لو. وہ فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے اجازت مانگی تو امام حسین نے اجازت نہیں. اس لیے کہ اگر فرشتوں سے مدد لے لیتے پھر دنیا یہی کہتی کہ کربلا کوئی انسانی واقعہ نہیں ہے. پھر ہم اور آپ کو دلیل مل جاتی کہ بھائی جب تک اوپر سے کوئی مدد نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے. امام نے کہا کہ نہیں ہمیں تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں. وہ واپس چلے گئے. وہ جب فرشتے واپس گئے تو پھر خدا بند عالم سے انہوں نے التجا کی. کہا پروردگار تیرے بندے نے ہمیں اجازت نہیں دی لیکن تو اس کا بھی رب ہے. تو اس کا بھی رب ہے. تو اب ہم تجھ سے اجازت چاہتے ہیں کہ تو اجازت دے اور ہم جائیں اس کی نصرت کریں. عجیب روایت ہے یہ. اور دیکھیں 2-3 روایتیں ہیں. ہمارے یہاں گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک روایت پڑھتے ہیں اور فوراً اس سے مربوط روایتوں کو نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے صحیح نتیجہ نہیں دے پاتے اور خود بھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. کیونکہ صرف اس موضوع پر یا اس سبجیکٹ میں ایک روایت نہیں ہے, اور بھی روایتیں ہیں. تو جب تک ان تمام روایتوں کو نہیں دیکھا جائے گا تب تک, اسی لیے فقیہ کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ فقیہ کبھی ایک روایت پڑھ کے بات نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے متعلق تمام روایتوں کو نہ پڑھ لے. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو دیکھیے ایک روایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ خدا سے اجازت لینا چاہتے تھے, خدا نے اجازت نہیں دی بلکہ کہا کہ جاؤ تم حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہو تو آقا حسین سے ہی نصرت کی اجازت. وہ آئے اور انہوں نے اجازت مانگی, اجازت نہیں ملی. یہ ایک روایت ہے. ہم نے دوسری روایت پڑھی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ پروردگار سے التجا کی کہ پروردگار تیرے بندے نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے مگر تو اس کا بھی رب ہے, اس کا بھی مالک ہے, لہذا تو اپنی طرف سے اجازت دے کہ میں آقا حسین کی نصرت کروں. تو آواز قدرت آئی, ہاں میں تم کو اجازت دیتا ہوں, سمجھاؤ. لیکن جب وہ آئے تب تک امام حسین کی شہادت, جب اجازت ملی تو امام حسین کی شہادت ہو چکی. گویا عملاً نصرت نہیں کر سکے مگر ان کا جذبہ نصرت صادق تھا یا نہیں تھا. وہ اپنے جذبے میں سچے تھے. یاد رکھیے اگر ہم اپنے جذبے میں سچے ہوں تو کبھی محروم نہیں رہ سکتے. یہی وجہ کہ آواز قدرت آئی کہ تم نصرت کرنا چاہتے تھے تو اب وہیں رہو. 4000 فرشتے جو آئے تھے کربلا میں, وہ کربلا میں امام حسین کے جسم اطہر کے پاس رہے اور پھر جب دفن ہو گئے تو اسی قبر پر آج تک ہیں. خدا کا حکم آیا کہ تم وہیں رہو اور وہاں پر رہ کر کے زائرین حسین کے آنے پر ان کے لیے استغفار طلب کرو. اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پرچم ہے, اس پر لکھا ہوا یا لاسارات الحسین. یہ 4000 فرشتے کب تک رہیں گے حائر حسینی میں؟ اب ایک اور روایت کہتی ہے کہ یہ 4000 فرشتے اس وقت تک قبر حسین پر رہیں گے جب تلک کہ مکے سے ان کا بیٹا مہدی ظہور نہ کر لے. اور جیسے ہی وہ ظہور کریں گے, جیسے ہی وہ ظہور کریں گے, یہ 4000 فرشتے یا لاسارات الحسین کا پرچم لے کر کے حائر حسینی سے اٹھیں گے اور مکے میں امام زمانہ سے ملحق ہوں گے اور ان کی نصرت کریں گے. توجہ چلاؤں, کتنے ان روایتوں سے کتنا گہرا نتیجہ ہم کو ملتا ہے کہ اگر نصرت کا جذبہ سچا ہو تو خدا محروم نہیں رکھتا. وہ فرشتے جو اپنے جذبے میں صادق تھے مدد نہیں کر سکے, پھر بھی ان کے لیے زمینہ فراہم ہے اور یہ زمینہ بھی کہیں اور سے نہیں نکلتا, قبر امام حسین سے فراہم ہوتا ہے.
توجہ چاہ رہا ہوں، یہی 4000 فرشتے امام زمانہ کی نصرت کریں گے، ناصر امام زمانہ بنیں گے، مگر کہاں سے بنیں گے؟ قبر حسین سے۔ عزیزان گرامی، فرش حسین بھی ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے کہ اس جذبے میں اگر صادق رہو تو فرش حسین ہی تمہیں ناصر امام زمانہ بنا دے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد اللہم صلی علی محمد جس طریقے سے فرشتے محروم نہیں ہوئے، اسی طریقے سے ہم بھی محروم نہیں ہوئے۔ توجہ کرو۔ تو بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کا یہ بہت اہم پیغام ہے کہ انسان کم ہمت نہ ہو، انسان مایوس نہ ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اسی چیز کا مظاہرہ جو ہے وہ ہم نے کہا کہ امام سجاد نے بھی کیا ہے اور جناب زینب نے بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے وہاں جناب زینب مایوس ہوئی نہیں۔ آپ کی بلند ہمتی دیکھیے۔ وہ ٹھیک ہے بعض لوگ مصائب میں جب آتے ہیں تو ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقی تاریخ کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، جناب زینب بہت بڑا کیریکٹر ہے جس پر معصوم بھروسہ کر رہا ہے۔ معمولی بات ہے کسی کمزور پرسنالٹی پر، کسی کمزور شخصیت پر بھروسہ کیا جائے گا، اور وہ بھی امام حسین اپنے بعد کے لیے بھروسہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب زینب کی ہمت کے اوپر اس سے بڑھ کر کے اور دلیل کیا ہے کہ جب امام حسین رخصت کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ بہن بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ آپ اس جملے میں، اس طلب دعا میں آ کے جناب زینب کی حقیقی شخصیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں آخری وقت میں کہ اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ یعنی جناب زینب کے متعلق جناب امام حسین کو یہ یقین ہے کہ یہ میرا غم برداشت کرے گی، یہ عباس کا غم برداشت کرے گی، یہ قاسم کا غم برداشت کرے گی، یہ اون و محمد کا غم برداشت کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نماز واجب تو کیا نماز شب بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہی تو مطلب ہوا۔ امام واجب نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ امام کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر ایک مصیبت کسی کے اوپر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ لاکھ نمازی اس دن نماز نہ پڑھے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بیٹے کی موت ہو گئی، لاکھ نمازی تھا مگر بیٹے کی موت کی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس دن نماز نہ پڑھے نہ۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مگر کیا زینب کو دیکھیے کہ ایک بیٹے نہیں 2 بیٹے کا جنازہ ہے اور اس کے درمیان مصلی بچھا دیا۔ نماز شکر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ کوئی نماز واجب پڑھنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی تھی، وہ نماز شکر پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ دیکھیں یہ ہے وہ بلند ہمتی جناب زینب کی کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وہ زینب تھی جس پر امام حسین نے بھروسہ کیا، اور یہی وہ زینب تھی کہ جو ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں تو اس کے سوال کے مقابل میں کتنا بلند جواب دیتی ہیں، کہتی وما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ عجیب ہے خدا کی قسم، جناب زینب کی شخصیت پر انسان کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اتنی مشکلات جس کی زندگی میں آئی ہوں، آج ہم لوگ تھوڑی سی مشکلات میں نگیٹو سوچ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جناب زینب کے اوپر اتنے مصائب گزر گئے اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا۔ بس 2-4 باتیں اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ واقعا جناب زینب جو بات کری ہیں، دیکھیے دنیا میں دوست ہوتے ہیں لیکن دغا دے جاتا ہے۔ زینب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے بھیا کو ایسے دوست ملے کہ جو بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ کیا دوستوں سے وفا دیکھنا یہ بدصورتی ہے یا خوبصورتی ہے؟
یہ ہے جو اس جملے کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے جو زینب دکھانا چاہتی ہے کہ لوگ دنیا میں دوست مفاد پرست ہوتے ہیں، ہے نا، مشکلات آتی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بھیا کو جو دوست ملے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور وہ نہیں جا رہے ہیں. ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں. جہاں رشتے دار ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوں وہاں ہمارے رشتے داروں نے کیسے رشتے نبھائے کربلا میں. امام حسین نے جملہ کہا نا کہ جیسے رشتے دار مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. اصل ایک چیپٹر ہے پورا یہ کہ ہم آئے کربلا میں رشتوں کو دیکھیں کہ ان رشتوں کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے. اور اس الفت کو سمجھنے کا ایک راستہ الفاظ ہے. مثلا دیکھیے بول چال سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ کون کس کو کتنا چاہتا ہے. کربلا میں مثلا جناب عباس اگر امام حسین سے خطاب کرتے تو کیا خطاب کرتے؟ اس خطاب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عباس امام حسین کو کتنا چاہتے ہیں. مثلا ایک بات آپ نے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان جملوں کو، خالی ان جملوں کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. جناب عباس نے امام حسین سے کیا کہا؟ جناب علی اکبر ایک بیٹے ہیں، بیٹے کی حیثیت سے جب گفتگو کی تو کیسے گفتگو کی؟ جناب قاسم بھتیجے ہیں، بھتیجے کی حیثیت سے انہوں نے جو گفتگو کی تو کیا ہے؟ مثلا فرض کریں ہمارے ہاں آدھی روایت آتی ہے اور پوری روایت نہیں آتی، اس لیے اصل بات رہ جاتی ہے. مثلا جب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے تو امام حسین نے کیا کہا؟ تمہاری نگاہ میں موت کیسے؟ سب لوگ ایک پڑھ دیتے ہیں کہ شہزادہ شیر. یہ نہیں ہے جملہ، یہ جملہ ہے جناب قاسم کا. کہتے ہیں کہ اے چچا، آپ کی محبت میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. عجیب بات ہے. یہ ہے پورا جملہ. یعنی ایک بھتیجا اپنے چچا سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی محبت میں اگر میں مارا جاؤں تو یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب آپ اس میں موت کی مٹھاس کو رشتوں کی مٹھاس کے آئینے میں سمجھیے. تو اصل روح ہے جملے کی وہ یہ ہے کہ موت کی مٹھاس بعد میں آتی ہے، پہلے رشتوں میں تو مٹھاس آئے. قاسم کہہ رہے ہیں کہ چچا آپ کی محبت میں اگر یہ موت آ جائے تو یہ شہد سے زیادہ کیا ہے؟ شیریں. اب جو جناب زینب کہی ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. دنیا میں بھتیجے چچا کے مقابل میں آ جاتے ہیں، مگر ہمارے گھر کے بھتیجے ایسے ہیں کہ اپنے چچا پہ جان نچھاور کرنے کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتے ہیں. یہ خوبصورتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ بیٹے کو لے لیجیے. جناب زینب جو کہہ رہی ہے کہ میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یعنی علی اکبر ایک بیٹا ہے، جوان ہے، جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہے نا، کہیں نہ کہیں تو اس میں سرکشی آ جاتی ہے. مگر اللہ اکبر، کربلا میں ایک بیٹے کو دیکھو کہ وہ اپنے باپ کا کتنا خیال رکھتا ہے. ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا. کہ ایک بیٹا اپنے زخم کو بھول جائے، اپنے درد کو بھول جائے، اور اس لمحے میں بھی اس کو کس کا خیال ہے؟ اپنے باپ کا خیال. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے جناب قاسم ہے، سینے پہ برچھی لگ چکی، زخم، حتیٰ کہ روایات میں کہ قطعوہ اربن اربا، یعنی جناب علی اکبر پہ عام طور سے لوگ صرف نیزے کا ہی تذکرہ کر کے رہ جاتے ہیں. صرف معاملہ نیزے ہی کا نہیں ہے، نیزہ لگنے کے بعد تو زمین پر آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اتنی تلواریں پڑ چکی تھیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ اسے قتل کیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. قطعو کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اربن اربا، قطع کیا گیا، اربن اربا ٹکڑوں کے ساتھ، یعنی اتنی تلواریں اس کے اوپر پڑی ہیں. تو کیونکہ نیزہ لگنے کے بعد تو زمین پر آ گئے، لیکن اس سے پہلے اتنے تلوار مارے گئے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا جسم. اب آپ سوچیں کہ یہ بیٹا کتنے درد میں مبتلا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
ایسی صورت میں انسان اپنی فکر کرتا ہے یا اپنے باپ کی فکر کرے گا؟ یہ ہے وہ کمال. یہ جو جناب زینب کہنا چاہتی ہیں کہ ہم نے سوائے خوبصورتی کو اور کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ ہم نے کربلا میں ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ بیٹا جو زخموں سے چور ہے اور نیچرل اور فطری طور پر اس کو چاہیے تھا کہ اپنی فکر کرتا، مگر وہ اپنی فکر میں نہیں تھا، اپنے باپ کی فکر میں تھا. اور اب دلیل دے رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے جو بھی شہداء گرتے تھے وہ امام حسین کو سلام کرتے تھے. عربی میں 2 سلام ہیں. ایک سلام وہ ہے کہ جس پر جواب واجب ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سلام ہے جس پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ علی اکبر نے کون سا سلام کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. علی اکبر نے وہ والا سلام نہیں کیا اپنے بابا کو کہ جس پر بابا کو جواب دینا ہو. بیٹا یہ بھی تو سوچ رہا ہوگا کہ جو باپ میری زندگی میں اتنا پیاسا تھا کہ میں نے زبان اس کی منہ سے کھینچ کر کے یہ کہا تھا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسا. دیکھیں یہ جوان ہے کہ ہم نے کہا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، درد میں مبتلا ہے، نیزہ سینے کے اندر پیوست ہو چکا ہے. یہ بچہ صرف اپنے درد کے بارے میں سوچے گا، مگر وہاں پر جناب علی اکبر اپنے بارے میں نہیں سوچتے. یہ سوچتے ہیں میرا بوڑھا باپ میرے سلام کا جواب کیسے دے گا؟ نہیں دے پائے گا. لہذا کہا کہ میں اپنے باپ کو یہ بھی زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، اسی لیے سلام پلٹ دیا. عربی میں سلام کو اگر پلٹ دیجیے کہا کہ علیکہ منی السلام. دیکھیں سب نے کہا کہ السلام علیکہ، لیکن جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ علیکہ منی السلام. یعنی اے بابا میری طرف سے ایسا سلام ہو جس کے بعد جواب زحمت نہیں ہے. یعنی اے بابا ایسا سلام کر رہا ہوں کہ اب آپ جواب کی زحمت آپ سے ہم نہیں چاہتے ہیں. یعنی گویا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ ارے میرے آواز کے بعد کیا میرے باپ میں یہ سکت ہوگی کہ وہ میرے سلام کا جواب بھی دے پائے. یہ ہے کربلا کی وہ معراج. اس کو جناب زینب کہہ رہی ہے کہ وما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے. کہ ایک جوان اپنا درد و غم بھول کر کے اپنے بابا کے غم میں اس طریقے سے مبتلا ہو جائے. اور بس اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں تو یہیں سے چند جملے مصائب اور جناب علی اکبر کے ہی مصائب پڑے. عجیب ہے، جناب علی اکبر کو سوچنے کی ضرورت ہے. یوں ہی تھوڑی ہے کہ مخصوص زیارت ہے جناب علی اکبر کی. آپ دیکھیں امام حسین کے بعد ہم کس کی زیارت پڑھتے ہیں؟ جناب علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو زیارت علی ابن الحسین لکھا تو اس علی ابن الحسین سے مراد کون ہے؟ جناب علی اکبر ہے. تو یہ جناب علی اکبر کی زیارت، یہ درجہ جناب علی اکبر کو اتنا کیوں ملا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے. اب توجہ چاہتا ہوں. تو جو بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ میرا باپ جواب کیسے دے گا، اسی لیے جواب والا سلام نہیں کیا، دوسرا سلام کیا. اب مگر وہ بیٹا یہ بھی تو سوچ رہا ہے کہ میرا بابا آئے گا نا میرے پاس. جب میرے پاس آئے گا تو وہ کیسے دیکھے گا کہ میرے سینے پر نیزہ لگا. آپ جانتے ہیں جناب علی اکبر نے کیا کیا ہے؟ جناب علی اکبر نے اس نیزے کو کھینچ کر کے نکالنا چاہا ہے کہ جب بوڑھا باپ آئے تو اس کی نگاہ نیزے پہ نہ پڑے. روایت کے جملے کہ جناب علی اکبر نے جب اس کو کھینچا تو کیونکہ اس نیزے کی جو انی تھی وہ پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی، پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھی، اس لیے جب اس جوان نے کھینچا ہے تو وہ نکلا نہیں. اب آپ سوچیں کہ جب کھینچ رہے ہوں تو کتنا درد ہوگا. خدا کسی کی پسلی میں درد نہ ہو. کہتے ہیں شدید ترین درد پسلی کا ہوتا. اب آپ سوچئے کہ جس کے سینے سے نیزہ پار ہو کر کے اور پسلیوں میں جا کر کے پیوست ہو گیا ہے اور وہ پوری طاقت سے کھینچنا چاہتا ہے مگر وہ باہر نہیں نکلتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے کتنا درد ہو رہا ہوگا. مگر علی اکبر کی خواہش یہی ہے کہ جب میرا بابا آئے تو وہ نیزہ نہ دیکھ سکے. وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اب روایت کے جملے جب نہیں نکال پائے تو جناب علی اکبر نے اب تیسری کوشش یہ کی کہ اس نیزے کو توڑنے کی کوشش کی، اس نیزے کو توڑ دے. اللہ اکبر. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ توڑ دینے کا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہے. ابھی تک تو نکال لیتے نہیں نکلا، تو اب پوری طاقت سے اس کو توڑنا چاہا ہے اور اس کے بعد آخر میں کامیابی ملتی ہے کہ اس نیزے کو توڑ دیتے ہیں اور توڑ کر کے پھینک دیتے ہیں. اسی لیے جو تذکرہ ملتا ہے وہ اسی لیے ملتا ہے کہ انی اٹک گئی ہے، انی اٹک گئی ہے. واضح. تو وہ انی کیسے اٹک گئی؟ کوئی نیزہ تو بہت بڑا ہوتا ہے
بات یہی تھی کہ نیزے کو جناب علی اکبر نے توڑا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زخم پہ رکھا کہ جب بابا آئے تو اسے نہ نیزہ دکھائی دے نہ زخم دکھائی دے. اللہ اکبر. مگر حسین ایک باپ بھی تو ہے. جیسے ہی قریب آئے اپنے بیٹے کو بغور دیکھا تو دیکھا کہ بیٹا ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے. اپنے اعتبار سے تو ساری کوشش کی مگر خون تو نہیں روک سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہاتھ کے کناروں سے خون بہتا ہوا حسین نے دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھ کو ہٹایا. جیسے ہی ہاتھ کو ہٹایا دیکھا ایک بڑا زخم ہے سینے پر, بڑا زخم ہے سینے پر اور خون باہر آنا اور تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں آقا حسین اے میرے لال لگتا ہے تیرے سینے میں بہت درد ہے. کہا ہاں بابا میرے سینے میں بہت درد ہے. اللہ اکبر. کہا گھبراؤ نہیں میرے لال, میں ابھی اس نیزے کی انی کو باہر نکالے دیتا ہوں. آپ سوچئے, انصاف کیجئے گا کہ جس نیزے کو جوان بیٹا نہیں نکال سکا اب ایک بوڑھا باپ اسے نکالنا چاہتا ہے. کبھی تصور کیجئے, ہر چیز لکھی نہیں جاتی ہے مگر اس کو سوچا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے اگر ایک چیز نیزہ اگر بڑا تھا تو اس کو نکالنا اور آسان ہوتا ہے, اور اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اب اس کو سینے سے نکالنا اور مشکل ہو جائے گا. تو اب توجہ چاہ رہا ہوں, جب پورا نیزہ سالم تھا تب تو نکل نہیں پا رہا تھا, تو اب تو وہ ٹوٹ چکا ہے. اب آقا حسین کو سینے کے زخم میں ہاتھ لے جانا ہے اور پھر اس ٹوٹی ہوئی انی کو کھینچنا ہے. تو اب کیسے کھینچے گا جبکہ میں نے کہا کہ وہ پسلیوں میں اٹکا ہوا ہے. یہی وجہ کہ میرا تصور یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے جو کھینچا ہوگا تو ایک مرتبہ میں نہیں نکلا ہوگا, نہیں نکلا ہوگا. اور اب میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب بوڑھے باپ نے طاقت لگا کے کھینچا ہوگا تو نیزے کی انی کو جب امام حسین کھینچتے ہوں گے تو جناب علی اکبر کا سینہ اوپر اٹھ جاتا ہوگا. وہ نیزہ اٹکا ہوا ہے نا, وہ انی اٹکی ہوئی ہے تو وہ فوراً ہی تو نہیں چھوڑ دے گا. تو آپ سوچئے جب وہ سینے ابھرتا ہوگا, اوپر آ جاتا ہوگا, حسین پھر چھوڑ دیتے ہوں گے اور اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہوں گے کہ اس کو نکالیں, اور پھر جب کھینچتے ہوں گے پھر سینہ اوپر آ جاتا ہوگا اور پھر امام حسین اس کو چھوڑتے ہوں گے. آپ سوچے کتنی مرتبہ اس ضعیف باپ نے اس نیزے کی انی کھینچی ہوگی تب جا کے وہ نیزے کی انی پسلیوں سے کو چیرتی ہوئی باہر نکلی ہوگی. اور بس عزیزان نگرامی, ایک کیفیت وہ آئی کہ نیزہ باہر آ گیا, مگر صرف نیزہ ہی باہر نہیں آیا, دنیا نے دیکھا اور حسین نے بھی دیکھا کہ نیزے کے ساتھ جوان بیٹے کے جگر کے اور کلیجے کے ٹکڑے نکل آئے. ہمارے یہاں ایک مسل ہے, بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلیجہ ہے, بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جگر ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ بیٹا تو یوں بھی کلیجہ ہے, بیٹا تو یوں بھی کلیجہ ہے, مگر حسین سے پوچھو کہ جس کا کلیجہ لیٹا ہوا ہے اور پھر اس کے کلیجے کے بھی ٹکڑے باہر آ گئے ہوں. یہی وجہ کہ امام حسین جن مصیبت سے گزرے ہیں اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. ارے بیٹا تو یوں ہی کلیجہ ہوتا ہے, مگر یہاں تو اس جوان بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے بھی باہر آ گئے. مگر میں کہوں گا یہ اس گھر کے لیے نئی بات نہیں ہے. حسین اس سے پہلے اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھ چکے ہیں, لہذا یہ منزل بھی آسان ہوئی. جنازے کو اٹھایا, خیمے میں لائے, بیویوں میں کوہرام مچا, زینب نے اپنے کو لاش غزی اکبر پر گرایا, آواز دیے میرے لال کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما, جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما, جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما, جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مرحوم سید ظفر عسکری ابن باقر مہدی, مرحوم سید مقتدر مہدی ابن باقر مہدی, مرحومہ سرتاج بانو بنت ظفر مہدی, مرحومہ فخر النساء بنت محمد اکبر اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. پروردگار ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما, ان کے پسماندگان کو مرحومین کی دعاؤں میں شامل فرما. پروردگار ان کو ہر قسم کے عذاب حسن, عذاب قبر, عذاب برزخ, عذاب نار سے محفوظ فرما. محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. کہ اللہ
ہمارے مرحومین سامعین کے تمام مرحومین والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو لوگ بھی دنیا سے گزر گئے ہیں، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما، پروردگار ان کو ہر قسم کے عذاب، حسن عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما، محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہمیں اور ہماری ذریت کے عمر میں برکت عطا فرما، پروردگار رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیماریاں ہیں اسے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، آپ ادراس و شیخ مترسول حمد و قیمت و رسول توفیق دلا فرما کے مرحوم سید